وہ میں نے کل دیکھا تھا لوگوں کو بعد میں بڑی پریشانی ہوئی تھی، حالانکہ یہاں جگہ بھی ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی تھوڑا سمٹ کر بیٹھ جایا کریں تاکہ بعد والوں کو بھی آسانی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق من غیر رویہ، والصلاة والسلام على من اختارہ اللہ من شجرة الانبیاء ومشکات الضیاء وزوایت العلیہ وصرت البتہا ومصابیح الظلمہ وینابیع الحکمہ بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویوم ندعو کل اناس بامامہم۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ مومنین کرام، امامت کے موضوع پر آج آخری گفتگو ہے جو آپ کی کوشگزار کرنی ہے۔ مجلس پڑھنا میرا میشن ہے، میری عادت نہیں، میشن ہے یہ، اور مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان تک عقیدوں کا صحیح پیغام پہنچ جائے اور وہ آل محمد کی عظمتوں کو جان کر زندہ رہیں۔ جو آل محمدی کو نہ جانا پھر زندگی کس بات کی۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ موضوع پر مجلس ہو۔ اب یہ کچھ رواج چل گیا ہے کہ بغیر موضوع کے ادھر ادھر سے مجلس ہو جاتی ہے، لیکن موضوع پر مجلس ہونی چاہیے تاکہ جب بچے اٹھے، 4 دن کے بعد اب یہاں سے جو ہمارے بچے جائیں گے جو پہلے دن سے سن رہے ہیں، تو کم از کم وہ امامت کے بارے میں ایک اچھا تصور، ایک نیا تصور یا اپنے عقیدے کی ایک مضبوطی لے کر جائیں گے۔ تو آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے، پڑھانے والوں کی بھی اور مومنین کی بھی، کہ جن سے پڑھائیں ان سے کہیں کہ جو بھی موضوع ان کے لیے مناسب ہو، ان کے لیے آسان ہو، مگر پڑھیں تو موضوع پر ہی پڑھیں، اور یہ طریقے چھوڑیں کہ ادھر سے بات ہو رہی ہے، کبھی ادھر سے بات ہو رہی ہے، ادھر سے ہو رہی ہے۔ میں بہت مشکور ہوں، آپ نے ان 4 دنوں میں میرا ساتھ دیا اور آج بھی انشاءاللہ چوتھے دن بھی ساتھ دیں گے۔ قصہ مصیب کے میزبان میرے جتنے بھی ہیں، ثاقب بھائی ہیں، عابد بھائی ہیں، حسن بھائی ہیں، اور دوسرے جتنے بھی بزرگان تھے جو ہر سال کی طرح سال بھی میری بڑی خدمت کی، عزت افزائی کی، ان کا بھی شکریہ، اور اپنے بچوں کا شکریہ جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں گے اور بڑی شوق سے سنتے ہیں۔ پروردگار آپ کی معرفت میں اضافہ کرے، پروردگار اس پرصداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس پرصداری کے دوران ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی فرگزاشت، کوئی بھول چوک، کوئی گستاخی انجانے میں ہو گئی ہو تو پروردگار اسے معاف فرمائے۔ جو بے روزگار ہے در زہرہ سے بٹنے والے رزق کا واسطہ انہیں روزی روزگار عطا ہو۔ جو صاحب روزگار ہیں یا کاروبار میں مشغول ہیں ان کے روزگار کاروبار کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔
जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और फरमा बरदार बना। हमारी मोमना बेटियां जो अभी तक अपने घरों में बैठी हैं और शादी की उम्र तक पहुंच गई हैं, परवरदिगार तुझे हुसैन की बच्चियों का वास्ता उन्हें जल्द अज जल्द अपने अपने घरों का कर दे। वो मोमना जो अभी तक बे औलाद है, तुझे रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता उन्हें औलाद साले अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और फरमा बरदार बना। हमारे बेटे और बेटियां जो कैरियर बना रहे हैं या तालीम में मशगूल हैं, उन्हें कामयाबियां और कामरानियां अता फरमा। दुनिया से इस वबा का खात्मा फरमा। पाकिस्तान को सलामती, अमन और इस्तेहकाम अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ आले मोहम्मद के चाहने वाले बसते उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख। दुनिया में जहाँ जहाँ दुश्मनान आले मोहम्मद बसते उन्हें नीस्त नाबूद फरमा दे। हमारे वारिस का ज़हूर फरमा। कसर मुसैयब के मकीनों को, इससे मुतालिक मुसैयब साहब के जितने ख़ानदान के अफराद हैं जो इस फर्श अज़ा को बिछाने में शरीक रहते हैं, परवरदिगारा उन सब को जहाँ जहाँ पर भी हैं वहाँ उन्हें आबाद और शाद रख। उनके घर को हर मुसीबत हर बला से महफूज रख। मुसैयब साहब, उनके खानवादे के जितने मरहूमीन हैं उनके कब्र को नूर मासूमीन से मुनव्वर फरमा। हमारे इमाम का ज़हूर फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। अब मैंने देखना है आप कितने शौक़ से मजलिस सुनने आए हैं, उतनी बुलंद तरीन दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत में हम हर किसी को इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम होंगे आगे आगे, मानने वाले होंगे पीछे पीछे। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि पीछे कौन है, अल्लाह ये देखेगा कि आगे कौन है। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि पीछे आलिमत बिलग्रामी है, अकबाल हैदर नदीम हैं, आबिद साहब हैं। अल्लाह ये देखेगा कि आगे कौन है। अगर आगे अमीरुल मोमिनीन है तो जाहिर है पीछे सारे मोमिनीन होंगे, और अगर आगे ही रईसुल मुनाफिकीन है तो फिर सारे 2 नंबरिया होंगे। तो अल्लाह ये देखेगा, इसलिए सारे मुसलमान लड़ना झगड़ना छोड़े। ये खुलासा बयान कर रहा हूँ, सारे छोड़े कि लड़ना झगड़ना, ये हलीम वक्त पर झगड़ना हलाल है हराम है, काले कपड़े की बातें, घोड़ा निकालने की, ये छोड़ें। पहले ये देखें कि उन्होंने किसको इमाम बनाया है। आमाल के बक्से बाद में खुलेंगे। आप आमाल के बक्से ले जाएंगे और बड़े फ़ख्र से, जैसे दुनिया में फ़ख्र कहते हैं हम तो बड़े नमाजी हैं और हम तो बड़े रोज़ेदार हैं, हम तो बड़े 2 सिजदे कर कर जो जन्नत को ख़रीद लेते हैं वो भूल जाते हैं जन्नत किसी और की मिल्कियत है। बेचारे जो सजदे कर कर के बेचारे अकड़ते हैं और सारी कौम को जाहिल बताते हैं, उन्हें मैं बता रहा हूँ कि आमाल के बक्से बाद में खुलेंगे। आप आमाल के बक्से लेकर जाओगे, कहोगे इस बक्से में नमाजें हैं, इस बक्से में रोज़े हैं। अल्लाह कहेगा पीछे हटाओ, पहले ये बताओ आए किसके साथ हो। और सही बंदे के साथ आए हो तो फिर आमाल भी देख लेंगे। आए ही गलत बंदे के साथ हो तो नमाजें भी मुंह पे मार देगा अल्लाह, रोजे भी मुंह पे मार। इसलिए देखें कि हमने किसको इमाम बनाया। हमने इस मजलिस में कुरान से देखा कि कुरान किसको कहता है इमाम, फिर हमने हदीस से देखा कि हदीस किसको कहती है इमाम, फिर कल हमने देखा कि इमामत की इब्तिदा क्या है ताकि इंतहा समझ में आए। आज मैं विलायत तकवीनिया पर गुफ्तगू हो रही है, कल से आगाज़ हो गई थी मगर आज मैं पहले समझाऊं फिर विलायत तकवीनिया की तरफ चले। ये विलायत तकवीनिया भी कभी इशू था नहीं शियों में, अब जैसे बहुत सारे इशू बन गए हैं ज़्यादा पढ़ने की वजह से, पढ़े लिखे होने की वजह से, इसी तरह विलायत तकवीनिया भी अब इशू हो गया। अल्लाह, अब बच्चों समझो विलायत कहते किसे हैं। अल्लाह अपनी जो हुज्जत भेजता है, चाहे वो नबी के नाम से हो, रसूल के नाम से हो, इमाम के नाम से हो, उन्हें कुछ इख्तियारात देता है।
کیوں دیتا ہے؟ ایک آدمی آپ کے ضلع میں آ کر کہتا ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر ہوں، ثبوت کیا ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر ہے؟ اس کے اختیارات بتائیں گے کہ یہ ڈپٹی کمشنر ہے۔ اس کے اختیارات، پیچھے والے بھی آپ ساتھ ساتھ بولتے رہیے گا بھائی، سے میرا منہ نہیں تکیے گا، پیچھے اس کے اختیارات بتائیں گے کہ یہ ہے۔ ایک بندہ ڈپٹی کمشنر بن کر آ گیا، اپنے آفس کی صفائی کروا نہیں سکتا ہے، اتنا اختیار ہے ہی نہیں، لوگ کہیں گے لکھ لعنت تیرے ڈپٹی کمشنر ہونے سے، اور تو ضلع کیا سنبھالے گا؟ آفس تو سنبھال نہیں سکتا۔ اختیارات بتاتے ہیں کہ یہ عہدہ ہے۔ وزیر اعظم کہلانے سے نہیں ہوتا، جب اختیار استعمال کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے۔ عہدہ اختیار بتاتا ہے۔ اب ایک شخص آ کر کہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، ثبوت کیا ہے کہ وہ نبی ہے؟ اللہ اسے اختیار دیتا ہے کچھ، عالم تکوین میں، عالم رنگ و بو میں استعمال کرنے کا، دخل اندازی کرنے کا اللہ انہیں کچھ اختیار دیتا ہے۔ اس اختیار کو ولایت کہتے ہیں گے۔ چھوٹا اب اختیار کیسے ملتا ہے؟ جتنا بڑا ہوگا اتنے زیادہ اختیار ہوں گے، جتنا چھوٹا ہو جائے، مثلا ایک نبی صرف اپنے 20-25 افراد کے خاندان پر نبی بن کر آیا ہے، اس کی ضروریات جتنی ہیں اللہ اتنے اختیار دے گا۔ ایک پوری قوم پر نبی بن کر آیا، حجت بن کر آیا، اللہ اسے اتنی ولایت دے گا۔ ایک پورے ملک پر بن کر آیا، اللہ اسے اتنی ولایت دے گا۔ ایک سارے انسانوں پر بن کر آیا، اللہ اسے اتنی ولایت دے گا۔ اور جو پوری کائنات پر حجت بن کر آئے، اللہ جانے کتنی ولایت ملی۔ اچھا، اب یہاں پہ مولوی تھوڑا سا ڈراتے ہیں، اب موضوع کی طرف جاتے ہیں، وہی تھوڑا ڈراتے ہیں گے کہ ارے کہاں کہہ دیا آل محمد رزق تھے، یہ تو رازق تو اللہ ہے، آل محمد اولاد، نہیں، اولاد تو اللہ دیتا ہے۔ کائنات میں پتہ نہیں ہلتا اگر اللہ نہ چاہے۔ ہر اختیار کا مرکز اللہ ہے، ہر شے کا مرکز اللہ ہے، اللہ ہے۔ بے شک میں جو زبان ہلا رہا ہوں ہل نہیں سکتی اگر اس کا اذن نہ ہوتا۔ اختیار اس کے ہوتے ہیں، اب اس کی مرضی کس کو عطا کر دے، اس کی مرضی کس کو عطا کر دے۔ اللہ موت نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے تو پھر ملک الموت کو کیوں رکھا؟ او بھائی پیچھے والوں بولو، خدا کے لیے بولو، مجھے لگے پیچھے بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ملک الموت کو، اللہ خود موت نہیں دیتا تو خود تو ملک الموت کو کیوں رکھا؟ وہاں کوئی نہیں کہتا اوہ ملک الموت، موت تو اللہ دیتا ہے، اس سے ڈرتے ہیں وہ آگے گلا جو دباتا ہے گا۔ اللہ رزق نہیں دیتا، بے شک اللہ دیتا ہے، پھر میکائیل کو کیوں رکھا؟ اللہ بارش نہیں برسا سکتا، برساتا وہی ہے، پھر میکائیل کو کیوں رکھا؟ اللہ خود سور نہیں پھونک سکتا، سور پھونکنے کی ضرورت ہی نہیں، ایسے ہی قیامت آئے۔ بھی اسرائیل کو کیوں رکھا؟ اسرافیل کو کیوں رکھا؟ میں کہوں یہ آسمان ملائکہ نے بنایا، سب کہیں گے واہ واہ اللہ علیہ مجلس کتنی اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں۔ میں کہوں یہ زمین ملائکہ نے بنائی، سب کہیں گے واہ واہ آل احمد بلگرامی بہت اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں۔ میں کہوں بارش ملائکہ برساتے ہیں، سب کہیں گے ہاں ہاں بہت اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں۔ میں کہوں یہ بارش علی برساتے ہیں، میں کہوں یہ غلہ جو زمین پر اگ رہا ہے اللہ نے ملائکہ کو مخصوص کیا ہے، یہ غلہ ملائکہ اگاتے ہیں، سب کہیں گے بالکل ٹھیک۔ میں کہوں علی اگاتا ہے،
हैं? मलाइका समझ में आते हैं, मलाइका समझ में आते हैं, अली समझ में नहीं आते। रोटी मांगने वाले समझ में आते हैं, रोटी देने वाले समझ में नहीं। नारा हैदरी। रोटी देने वाले समझ में तुम्हें नहीं आते। और याद रखे, हम तो दोनों महाज पर लड़ते हैं, अली अल्लाह वालों से भी लड़ते हैं, और जो अली को अपने जैसा समझते हैं उनसे भी लड़ते हैं। जो अपने जैसा समझते पहले वो सुन लें, वो सुन लें। इनकी हर फजीलत उसकी तौहीद पर दलील है। इनकी हर फजीलत, और अब वो भी सुन ले जो नुमाइशी जो है मलंग आजकल बने हुए हैं, वो भी सुन ले। इनकी हर फजीलत उसकी तौहीद पर दलील है। ये इल्म दिखाते हैं, आदमी हैरत में रह जाता है। ऐसा इल्म, फिर ये सिजदे में जाते हैं तो आदमी सोचता है इसका ये इल्म है, जिसे सिजदा कर रहा है वो कितना बड़ा आलिम। ये कुदरत दिखाते हैं, ये दो उंगलियों से खैबर की बुनियादें हिलाते हैं। आदमी कहता है ये तो इंसानी ताकत हो ही नहीं सकती। ये जब कुदरत से दो उंगलियों से खैबर का दरवाजा हिलाते हैं, दुनिया कहती है अली के पीछे कोई अली का रब है। तो अब याद रखना, इनके फजाइल अल्लाह की तौहीद बताते हैं, इन्हें अल्लाह नहीं बनाते। अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया, अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया। हम अल्लाह तो नहीं दिखा सकते, हम अपने बच्चों को आले मोहम्मद दिखाते हैं। हाय 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 हाय। अब मैं अपने बच्चों को तौहीद सिखाने के लिए अल्लाह तो नहीं ला सकता ना। अब मैं आले मोहम्मद हमें मिल गए, हमने ये दिखा दिया। हमने कहा देखो ये कितने हैं, ये है 14। जुमला अभी अभी आया, खुदा की कसम अभी अभी आया। अच्छी समात होती है तो जाकी के को भी नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। हमने तौहीद समझानी है, अल्लाह एक है। अल्लाह को तो लाके मैं नहीं दिखा सकता बच्चों को। हमने 14 सामने कर दिए। हमने कहा देखो ये 14 हैं, 14 हैं। इन 14 में से ये सब कहते हैं कि हम में छोटा भी मोहम्मद है, बड़ा भी मोहम्मद है, दरमियाना भी मोहम्मद है। ये 14 हैं, इनका 14 होना उसके एक होने की दलील है। ना 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 ना, अभी बात पहुंची नहीं। इनका 14 होना, गुसी और तरफ जाने लगी है, मगर मैं आता हूं वापस मौजू पर। इनका 14 होना उसके एक होने की दलील है। कैसे कैसे एक होने की दलील है? अल्लाह ने अपनी हर सिफत को जाहिर करने के लिए 14 को पेश किया। एक सिफत है उसकी तौहीद, वो एक है। अब वो एक को कैसे साबित करे? उसने इन्हें 14 बनाया। जो पहुंच गए उन्हें मेरी वाह, और जो ना पहुंचे वो मेरे साथ सफर करे मगर बोले जरूर। अल्लाह ने एक है, उसे अपनी तौहीद बतानी थी, मैं एक हूं। उसने ये 14 बनाए, 14 बनाए, 14 होकर ये सब एक जैसे। 14 होकर 14 है। आप किस दुनिया के किसी भी मुसव्विर से कहें
کہ ایک جیسی تصویر بنا، فرقی کوئی نہ کوئی فرق نکل آئے گا، لکیر کھینچتے ہوئے فرق نکل آئے گا، کہیں نہ کہیں سے فرق نکل آئے گا۔ اور سب چھوڑے، ایک ڈاکومنٹس کی 2 فوٹو کاپیاں نکالے، دونوں ایک جیسی نہیں نکلتی، کسی کا رنگ تیز ہوتا ہے، کسی کا رنگ کم ہوتا ہے گا۔ 2 فوٹو کاپیوں میں سے 2 فوٹو کاپیاں ایک جیسی نہیں نکلتی۔ اللہ نے کہا اب بھی میری توحید ثابت نہیں ہوئی، 14 بنا کر ایک جیسا بنایا، تاکہ سمجھو جو ان کا خالق ہے وہ ایک ہے۔ پھر اللہ نے اب یہ حجتیں آئیں، پہلا نبی، اب موضوع تک آتے کل سے متصل ہوتے ہیں۔ اس دنیا کا پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، امتحان میں پاس ہو گئے۔ نبوت دیتے وقت امتحان نہیں لیا، رسالت دیتے وقت امتحان نہیں لیا۔ امامت اتنا کروشول عہدہ ہے، او اللہ ہر نبی کو امامت نہیں دیتا تو ہر امت کو امامت کیسے مل سکتی ہے؟ اتنا کروشول عہدہ ہے۔ اللہ نے امتحان لیا، وہ بھی ابراہیم نے 100 آؤٹ آف 100 جب پاس کیا، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ انسانوں کا امام بنایا۔ ابراہیم کس کے امام ہیں؟ انسانوں کے۔ 18,000 عالمین، ان 18,000 عالمین میں سے ایک عالم ہماری یونیورس، اس یونیورس میں ہزارہا سورج، ہزارہا سسٹم، اس میں سے ایک ہمارا سولر سسٹم، اس سولر سسٹم میں سے ایک سیارہ ہے زمین۔ یہ زمین کی حیثیت کیا ہے؟ ایک پن ہوتی ہے نا، اس پن کو آپ انک میں ڈالیں، پھر اس کی نوک کو کسی کاغذ پر لگائیں، وہ چھوٹا سا دھبا بنتا ہے نا۔ اس نظام میں زمین کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس زمین پر ہزارہا مخلوق، جلدار، درندے، جنات، نباتات، ان ہزارہا مخلوق میں سے ایک مخلوق انسان، اس کے امام ہے ابراہیم۔ اس کے امام ہیں ابراہیم۔ اور جن 12 شہنشاہوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کائنات کے امام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے سارے کمالات کو جمع کرو اور اسے 18,000 سے ضرب دو، پھر جو حاصل ضرب نکلے گا وہاں علی کی امامت نظر آئے گی۔ ابراہیم کے سارے کمالات کو جمع کرو، 18,000 سے ضرب دو، جو حاصل ضرب نکلے گا وہاں علی کی امامت نظر آئے گی۔ کہتے علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، عالم ابراہیمی فضائل ذرا زیادہ ہی پڑھ جاتے، حد سے بڑھا۔ اور تو مجھے علی کی امامت کی حد بتا، پھر علی کی بھی بات کر لیں گے۔ 18,000 سے کمالات کو جمع کرو، 18,000 سے ضرب دو، یعنی جناب ابراہیم ہیں امامت کی پہلی منزل پر، 18,000 سیڑھی اوپر کھڑے ہیں علی اور علی کے بیٹے۔ یہ جناب ابراہیم ہیں امامت کی، صرف انسانوں کے امام ہیں، نہ جنوں کے امام ہیں، نہ ملائکہ کے امام ہیں، نہ انسانوں، صرف انسانوں کے پہلی منزل پر کھڑے ہیں امام ابراہیم۔ 18,000 زینے اوپر کھڑے ہیں علی اور علی کے بیٹے۔ میں آج کی مجلس میں پہلے ابراہیم کی امامت بتاؤں گا، ابراہیم کی ولایت بتاؤں گا، ابراہیم کا کمال بتاؤں گا، اسے آپ پھر 18,000 سے ضرب دیجئے گا تو آپ کو علی کی امامت نظر آئے گی۔
شروع کروں؟ وہ جاگ رہے ہو نا؟ میں پہلے آپ کو بتاؤں گا جو پہلی زینے پر ہے اس کی کمال، اسے 18,000 سے ضرب کر دینا، پھر آپ کو نظر آئے گی کس کی؟ علی کی امامت۔ سورہ مبارک انعام، وَكَذَلِكَ نُرِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ جناب ابراہیم نے ایک دن اللہ سے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اس طرح کیے لیٹے ہوئے تھے، اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے آسمان و زمین کے ملکوت دکھا۔ اللہ نے جناب ابراہیم کی آنکھوں کو، ویژن کو تیز کر دیا۔ جناب ابراہیم کی آنکھیں چلی، نظریں چلی، ہوا سے گزری، فضا سے گزری، سما کو چیرا، جا کے عرش پر ٹکرائی۔ حالانکہ ابراہیم نہ فضا کے امام ہے، نہ سما کے امام ہے، نہ عرش کے امام ہے۔ نیچے بیٹھے بیٹھے ابراہیم براہ راست سارے ملکوت دیکھ رہے ہیں۔ دعا کی، وَكَذَلِكَ نُرِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ نظر کی، نگاہوں نے فضا سے گزری، ہوا سے گزری اور سما کو چیرا، جا کے ٹکرائی عرش تک۔ وہ جو صرف زمین پر انسانوں کا امام ہو، اس کی نگاہیں تو عرش سے ٹکراتی ہیں، اور جو ہو ہی عرش سے آگے کا امام۔ نہیں، ابھی وہ جملہ ہی نہیں لیا۔ وہ عرش سے آگے کا امام، جو صرف انسانوں کا امام، زمین پر بیٹھ کر عرش تک دیکھ لیتا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو علی کو کیوں بتاتے ہو؟ علی کو کیا خبر؟ وہ جو صرف انسانوں کا امام ہے، وہ تو زمین سے بیٹھ کر عرش تک دیکھ لیتا ہے، اور جو کائنات کا امام علی ہے وہ ہے ہی کتنی دور، ادھر ہی نجف میں تو بیٹھا ہے۔ عملی تو ہمارے یہی نجف میں بیٹھا ہے۔ اچھا یہ کس کی ہے؟ یہ جو پہلی منزل پر جو امام ہے، عرش تک دیکھ لیا۔ اب جو 18,000 منزل اوپر امام ہے، اس کی منزلت کیا ہوگی؟ آپ کا 5واں امام ہے، علی کا بیٹا، علی کا بیٹا جابر جوفی۔ یہ امام کے بہت ہی نخریلے صحابی ہیں، یعنی امام سے نخرے کرتے تھے، امام کے بڑے نخرے اٹھاتے تھے۔ امام سے نخرے کیا کرو، ایسے کریم امام ملے ہیں تمہیں، اپنے امام سے نخرے کیا کرو، نخرے منوایا کیا کرو، تمہارے امام بڑے کریم امام ہیں۔ آئے جابر جوفی اور آ کر کہنے لگے مولا سے، پاکی امام سے، آپ کے مولا وہ ایک آیت ہے سورہ انعام کی، وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کون سی آیت ہے جابر؟ کہ وہ ہے نا، وَكَذَلِكَ نُرِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ کہا وہ جابر بات یہ ہے کہ جابر ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے آسمان و زمین کے ملکوت دکھا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کو تیز کر دیا، زمین پہ بیٹھ کے انہوں نے دیکھ لیا۔ کہنے لگے چلے ٹھیک ہے۔ تھوڑی بھی کہنے کے وہ مولا وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے کبھی کیے نہیں مولا سے نخرے، آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ مولا وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے بھائی ابھی بتایا تو تھا۔ انہوں نے دعا کی کہ مجھے آسمان و زمین کے ملکوت دکھا، اللہ نے ان کا ویژن تیز کر دیا، زمین پہ بیٹھ کر عرش تک دیکھ لیا۔ کہنے لگے اچھا اچھا اچھا۔ تھوڑی دیر میں کہنے لگے وہ مولا وہ جو آیت ہے، جابر کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جابر دیکھنا چاہتے؟ جی مولا ہمیں بھی دکھائیں۔ نبیوں کو اللہ دکھاتا ہے، ملنگوں کو مولا دکھاتا ہے۔ ملنگوں کو مولا دکھاتا ہے۔ کہا جابر آنکھیں بند کرو، کھولو، یہ دیکھو کہاں سے گزرے؟ مولا گھر کی چھت نہیں ہے، آگے بڑھو، پہلا آسمان اور آگے بڑھو، دوسرا آسمان پہ آگے مولا اور آگے بڑھو۔
مولا 7ویں آسمان پر آ گیا، اور آگے بڑھو، مولا یہ تو عرش آ گیا، ابراہیم یہاں رک گئے تھے، تم اور آگے بڑھو۔ میں تو جھومتا ہوں ممبر پہ، یہ آپ کی کیفیت کا نہیں پتا، میں تو اس عرش پر رہا ہوں، اور آگے بڑھو، دیکھ مولا آنکھیں بند کرو، کھولو، دیکھا وہی حجرے میں بیٹھے۔ کہا مولا ادھر تو دیکھ لیا، ادھر بھی تو کچھ دکھاؤ، زمین کی سیر کرے گا؟ ہاں، بند کرو آنکھیں، کھولو، مولا پہلا طبق آگے بڑھو، دوسرا طبق آگے بڑھو، تیسرا طبق آگے بڑھو، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہی تو ہے جہاں پر خضر کی مچھلی زندہ ہو گئی تھی، یہی اس نے آب حیات پی تھی، تمہیں پینے کی ضرورت نہیں ہے گی، ہماری محبت جو دل میں رکھتے ہو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پر ذوالقرنین آئے کر رک گئے تھے، تم آگے بڑھو اور آگے بڑھو، یہ دیکھو اور آگے بڑھو، آنکھیں بند کرو، کھولو، دیکھا وہی کمرے میں موجود ہے، حجرے میں موجود ہے۔ کہا مولا کتنا گھومے؟ کہا 8 عالم گھما کے لایا ہوں۔ کہا کتنی دیر لگی؟ کہا بس 1 ساعت لگی، اور جو لمحوں میں کائنات گھما دے وہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے۔ یہ پہلی وہ 18,000 اوپر، پھر چلیے پہلی امامت کا کمال، پہلی امامت کا کمال، جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنا لیا، جب تیار ہو گیا اب سورہ مبارکہ حج، اللہ نے ابراہیم سے کہا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے آوازیں دو۔ جناب ابراہیم نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آواز دی، ہلم الحج ہلم الحج۔ جناب ابراہیم کی آواز کو اللہ نے صلب و ارحام کے پردوں کو چاک کرتے ہوئے ابد الآباد تک آنے والے انسانوں کو جو عالم ارواح میں ذرات کی صورت میں تھے وہاں تک پہنچایا۔ اسی لیے کہتے ہیں اس وقت جس نے لبیک کہا وہ حج پر جاتا ہے، جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ جاتا ہے۔ حج تو ابراہیم سے پہلے بھی ہوتا تھا، کعبہ تو حضرت آدم لے کر آئے تھے، اللہ نے آدم سے اعلان کیوں نہ کرایا، اللہ نے نوح سے اعلان کیوں نہ کرایا؟ اس لیے کہ ابراہیم سے پہلے کوئی امام نہیں تھا، اللہ انتظار کر رہا تھا امام آئے تو اعلان کرے۔ نبوت کی آواز میں اتنی رسائی نہیں ہوتی، امامت کی آواز میں رسائی ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم نے اعلان کیا، صلبوں تک گیا، جس نے آواز دی وہ حج پر جائے گا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا حل من ناصر ینصرنا، آواز چلی، صلبوں تک چلی، جس نے حسین کو لبیک کہا وہ کربلا جاتا ہے، جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ جاتا ہے۔ اب یہ 18,000 بلندی پر جو امام ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ جاتا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی کہ ان اللہ امر الملائکہ، اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ حسین کی زواری کرے، ینزل فوج و یرفع فوج، ہر وقت ایک ملائکہ کی فوج آتی ہے کربلا، ایک فوج جاتی ہے۔ میں نے سوچا یہ حسین کی زواری کرنے ملائکہ کیوں آتے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا، ابراہیم انسانوں کے امام ہے، حسین عالمین کے امام ہیں۔ تو جو زمین پر ہے اس نے آذان دی حج کی، نسلوں میں گئی نا، اب اسی قرآن میں آواز آئی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَعِوَجَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ایک مؤذن آواز دے گا، آذان دے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ ایک مؤذن، قرآن کہتا ہے ایک مؤذن ہے، وہ آذان دے گا قیامت میں۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، اب آپ اس قیامت والے مؤذن کے خلاف اس پر FIR کٹوا لو۔ وہ اللہ کا مؤذن ہے
وہ قیامت میں آزان دے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مولا علی نے منبر سے کہا میں ہی تو آزان ہوں، میں ہی تو مؤذن ہوں۔ جملہ دوں گا اور دیکھوں گا میرے سامنے کتنے جوہر شناس بیٹھے ہیں، صرف یہی نہیں دیکھوں گا، اس کے بعد یہ بھی دیکھوں گا کہ کس کس چہرے پر پھول کھل رہے ہیں اور کس کس دل میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ دراڑیں ڈالنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے گا، میں نے چہرے دیکھنے ہیں گے۔ مولا علی کہتے ہیں میں ہوں مؤذن، میں ہوں اذان، علی ہے اذان۔ پھر ایک اور جگہ علی کہتے ہیں انا صلاۃ المومن، میں ہوں مومن کی نماز۔ ہلکے ہلکے کہوں گا، جملہ ذرا بھاری ہے۔ اور مولا کہتے ہیں میں ہوں اذان، پھر کہتے ہیں مولا کہتے ہیں میں ہوں نماز۔ علی ہے آذان، علی ہے نماز۔ وہ آذان کیسی جس میں آذانی نہ ہو، وہ نماز کیسی جس میں نمازی۔ ارے کون ہے؟ علی مؤذن ہے، جو پہلا تھا۔ اچھا جو پہلا تھا نا، اچھا ابراہیم جو ہیں وہ بنیاد رکھنے والے نہیں ہیں کعبے کی، اسے ری بلڈ کرنے والے ہیں۔ کعبہ تو جناب آدم کے ساتھ آیا تھا، جو پہلا امام ہے وہ کعبہ بنانے والا ہے، اور جو 18,000 اوپر منزل کھڑا ہے وہ کعبے میں آنے والا ہے۔ پہلے نے کعبہ بنایا، دوسرے نے جو 18,000 اوپر ہے اس نے کعبے کو قبلہ بنایا۔ نہیں یہ دلیل پوچھتے، آج میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہم جب کہتے ہیں نا علی نے قبلہ بنایا، کیسے بنایا؟ مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان کے جسم میں 7 مسجدیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور انگوٹھوں کے دونوں سرے، یہ جس جگہ کو ٹچ کر لے وہ مسجد بن جاتی ہے۔ اسے مساجد سبع کہتے ہیں۔ ایک وقت تھا، وہ ایک حکمران کے دور میں ایک اپنے چور کو پکڑ لائے۔ اب اس نے سارے جتنے گیزیٹڈ مولوی تھے انہیں بلایا، انہوں نے کہا بتاؤ بھائی اس کی کیا سزا ہے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ہاتھ کاٹو، کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے کاٹو، کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے کاٹو، کوئی کہہ رہا ہے پورے ہی اڑا دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ اور وہ بھی اپنی دلیل دے رہے ہیں، وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں، وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں، اور وہ جس نے چوری کی ہے وہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے چلو سزا میں تاخیر تو ہو رہی ہے۔ مولویوں کا یہ تو فائدہ ہے، کام میں تاخیر ہو جاتی ہے گی۔ اور وہ دلیل پہ دلیل، بادشاہ پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا تم ایک چور کی سزا پر متفق نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے خلاف دلیل دے رہے ہو۔ کہا بلاؤ اس کو کہ جن کے گھر قرآن آیا۔ آگے امام آئے کہا بھیا، امام آئے کہنے لگے مولا کہ یہ تو سب پتہ نہیں کیا کیا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے کاٹو، کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے کاٹو، کوئی کہہ رہا ہے پورا ہاتھی اس کا اڑا دو۔ کہا اب دیکھا کچھ نہیں، نہ یہاں سے کاٹنا، نہ کلائی سے کاٹنا، نہ کونی سے کاٹنا، نہ یہ شانے سے کاٹنا، صرف اس کی انگلیاں کاٹو، اس لیے کہ یہ ہوتی ہے مسجد۔ ہم نے چور کو چوری کی سزا دینی ہے، اس کو عبادت سے محروم نہیں کرنا، ہم نے عبادت سے محروم۔ تو یہ 7 مسجدیں ہیں آپ کے اندر، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور انگوٹھے کے دونوں سرے، جہاں یہ مس ہو جائیں اسے کہتے ہیں مسجد، جہاں یہ مس ہو جائیں۔ مسجد میناروں سے نہیں بنتی، مسجد گنبدوں سے نہیں بنتی، جہاں یہ 7 اعضاء مس ہو جائیں وہ بنتی ہے مسجد۔ او میرے تیرے کمزور گناہگار بندے کی 7 اعضاء جہاں مس ہو جائیں وہ مسجد بنتی ہے، اور جہاں ید اللہ مس ہو جائے، عین اللہ مس ہو جائے، جنب اللہ مس ہو جائے، وہ قبلہ بنتا ہے۔
وہ کیا بنتا ہے؟ وہ قبلہ بنتا ہے۔ 3 دن کے لیے آئے تھے علی، کعبہ قبلہ بن گیا۔ میری تو سمجھ میں آتا نہیں، 3 دن کے لیے آئے، علی کا جسم مس ہوا، کعبہ قبلہ بن گیا۔ اللہ جانے جس گھر میں علی صبح و شام رہتے تھے وہ گھر کیا ہوں گے۔ اچھا کوئی بات رہنی چاہیے، اس لیے میں مختصر کرتا ہوں۔ یہ اگلا کمال دیکھیں، جو پہلی امامت پر ہے، جو پہلی سیڑھی پر کھڑا ہے اور ایک 18,000 بلندی پر کھڑا ہے، جو پہلی سیڑھی پر کھڑا ہے اسے منجنیق سے باندھ دیا۔ اب اس کا کمال دیکھیں، اسے منجنیق سے باندھ دیا، رسی میلوں دور آ رہی ہے اور جلاد کیا دیں کیونکہ قریب جا نہیں سکتے، اتنی آگ کی تپش ہے۔ جلاد رسی پکڑے اور نگاہ نمرود پر ہے، جیسے ہی حکم دے رسی چھوڑے۔ نمرود نے حکم دیا، اس نے رسی چھوڑی، منجنیق سے جناب ابراہیم نکلے، قلاوازیاں کھاتے 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 آگ کی طرف چلے گئے۔ اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا، میں نے نہیں۔ ہم نے کہا، میں نے نہیں۔ قُلْنَا يَا نَارُ، ہم نے کہا اے آگ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی نہیں، جس طرح گرمی مارتی ہے اسی طرح زیادہ ٹھنڈک بھی مار دیتی ہے۔ ٹھنڈی ہو مگر سلامتی والی ٹھنڈی ہو، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قُلْنَا یا نارو، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ میں نے علماء اسلامیہ سے پوچھا کہ یہ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ میں نے کہا، یہ کیوں کہا ہم نے کہا اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا، ایک مرتبہ ابراہیم نے کہا ٹھنڈی ہو جا، تو پتہ لگا نا آگ میں گلزار کا کھلانا نبی کا نہیں امام کا کام ہوتا ہے۔ اچھا آپ جناب ابراہیم چلے، یہ جو اب روایت پڑھا اسے اہل سنت نے بھی لکھا ہے۔ نمرود کی بیٹی تھی رازا، یہ کھڑی ہوئی تھی چھت کے اوپر، اس نے دیکھا کہ ساری دنیا ایک طرف، یہ ایک شریف آدمی ایک طرف، نہ یہ میرے بابا سے حکومت مانگ رہا ہے، نہ پیسے مانگ رہا ہے، نہ اس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، وہ تو اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، یہ لوگ اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنے باپ کو روک تو سکتی نہیں، نہ میں اس فیصلے کو بدل سکتی ہوں، میں کیوں نہ احتجاجاً اس نیک آدمی کے ساتھ خود بھی چھلانگ لگا دوں۔ اس نے احتجاجاً جیسے ہی جناب ابراہیم آگ کی طرف گئے، اس نے چھت سے جو بلندی پر تھی وہاں سے اس نے بھی اپنے آپ کو گرایا۔ جیسے ہی گرایا اللہ نے آواز دی جبرائیل ہونے سے پہلے پہنچ، پروں پہ سنبھال، خبردار یہ جلنے نہ پائے، خبردار یہ جلنے نہ پائے۔ کسی بھی عالم سے پوچھو اس کے کپڑے پر ذرا سی آگ کی چھیٹ بھی نہیں آئی تھی، ایک کالا سا دائرہ بھی نہیں بنا تھا، ویسے ہی وہ بھی اتر گئی۔ پتہ لگا نا امام نہ خود جلتا ہے، نہ امام نہ خود جلتا ہے، اور اگر اس کی محبت بھلے سے مشرک کی اولاد میں کیوں نہ ہو اس کو بھی نہیں جلنے دیتا۔ جملہ قیمتی ہے، اتنی سی دانت میں ملے گا نہیں، قیمت ذرا بھاری ہے، نہ خود جلتا ہے، اگر اس کی محبت بھلے سے مشرک کے دل میں ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی نہیں دل جلنے دیتا۔ او تم ہمیں دوزخ کی آگ سے ڈراتے ہو، ہمیں دوزخ کی آگ سے ڈراتے ہو،
ہم مشرک کی تو اولاد نہیں، ہم تو علی کے غلاموں کی اولاد ہیں۔ ہم تو علی کی غلاموں کی اولاد میں ہیں۔ اب جو ہے جب یہ سارا پروسیس ہو گیا نا، تو اس نے دوسرے دن نمرود نے کہا کہ بھئی میں دیکھوں کہ ابراہیم کا بنا کیا۔ اب نمرود اس بلندی پر گیا اور دیکھ کر چیخنے لگا۔ ابراہیم کو دیکھ کے نہیں چیخا، دیکھ کر چیخنے لگا، کہنے لگا یہ تو چلو آگ تو گلزار بن گئی، کہنے لگا یہ جو تخت رکھا ہے گلزار کے درمیان، ایک تو اس پہ ابراہیم بیٹھا ہے، یہ دوسرا جوان کون ہے جسے ابراہیم جھک جھک کے سلام کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا چیخ کے، ارے ایک تو اس میں ابراہیم ہے، یہ دوسرا جوان کون ہے جسے ابراہیم جھک جھک کے سلام کر رہا ہے؟ نہیں میں نے نہیں بتانا، انتظار کر رہے، نہیں نا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ دوسرا کون ہے، نا عابد بھائی کتنا ہی کہہ لو میں نے نہیں بتانا، نہیں میں نے 4 دن تک آپ بہت ستا رہے ہو، نہ میں نے نہیں بتایا۔ اچھا چلو اشارہ کر دیتا ہوں، سورہ اعراف میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی علی کے شیعوں میں تھا۔ ابراہیم بھی شیعوں میں تھا۔ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ ہیں، لیکن ملت کس کی کہلاتے ہیں؟ جناب ابراہیم کی۔ اللہ کو جناب ابراہیم کے طور طریقے اتنے پسند آئے، قیامت تک کے لیے شریعت کا طوق بنا کے مسلمانوں کی گردن میں ڈال دیا۔ جناب ابراہیم بچے کو لے کر چلے، رکھی نا چھری، جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئی، مگر اللہ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر رسم جاری کر دی، قربانی کرو۔ اور اتنا اہم ہے یہ قربانی، واجب نہیں ہے لیکن سنت ہو کہ اتنی اہم ہے کہ جناب ام سلمہ نے 1 سال رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ کی پیسوں کی تھوڑی تنگی ہے تو واجب تو ہے نہیں، اگلے سال کر لیں گے، کہا اگر قرض لے کر کر سکتی ہو تو کر لو، اللہ قرضہ اتارے گا۔ اتنی اہم ہے کون سی قربانی؟ جو پہلی سیڑھی کا امام ہے، جس کا بیٹا ذبح بھی نہیں ہوا، اس کی یاد منانا اتنی اہم ہے۔ اب جو 18,000 منزل بلند ہے اس کے لیے کہتے ہو حسین کی کون سی واجب ہے، کبھی کر لو، اور کبھی جا کے مینا میں بھی تو کہو نا، اتنے جانور کیوں ذبح کرتے ہو، ایک ہاسپٹل ہی بنا لو، ایک ہاسپٹل ہی بنا لو۔ اللہ نے جناب ابراہیم کے کسی عمل کا شکریہ ادا نہیں کیا، تعریف کی، شکریہ ادا نہیں کیا۔ اب آیت پڑھوں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے اللہ کو قرضہ دے میں ملٹیپل کر کے واپس کروں گا۔ ابھی میں فضائل کی منزل کو میرا ساتھ دیجئے۔ اللہ نے کہا کون ہے جو مجھے اللہ کو قرضہ دے میں ملٹیپل کر کے، اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی بزنس مین دے، کوئی ایک عام آدمی دے، بھئی ایک چھاپڑی والا بھی اللہ کو قرضہ دے سکتا ہے، اللہ نے شرط نہیں لگائی نا، کوئی ہے مجھے قرضہ دے، چلو اللہ کو قرضہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کیا چیز دے جو قرضہ کہلائے گی؟ اب کچھ نے کہا یہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا یہ اللہ کو مقروض کر دیتا ہے، یعنی ہماری نمازیں، جس نماز میں پورا شہر گھوم کر ہم آتے ہیں، ایک پیر صاحب تھے، ان کے مرید کی الماری کی چابی کھو گئی، انہوں نے پیر صاحب سے کہا یہ چابی نہیں ہے، یہ کوئی وظیفہ بتائے، انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اب وہ جو نماز مصلی پہ کھڑا ہوا تو ذہن نے کام کرنا شروع کیا، اب سب یاد آنے لگا، ½ کلو قیمہ بھی لینا ہے،
بیگم کی ساڑی رنگنے کو دینی ہے، بچے کو اسکول سے لینا ہے، جوری ذہن گھوم لگا۔ اس میں یہ بھی یاد آ گیا چابی کہاں رکھی تھی۔ ہماری نمازیں وہ چلو خیر، ان لوگوں نے کہا کہ نماز روزہ جو ہے یہ اللہ کو مقروض کرتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھا، اللہ کو نماز میں مقروض کرتی ہیں؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، جو رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور قرضہ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے نماز اور ہے، روزہ الگ سے بیان ہو رہا ہے نا، روزہ رکھنا اور ہے، عبادت کرنا اور ہے، قرضہ دینا اور ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز قرضہ نہیں ہے، زکوٰۃ قرضہ نہیں ہے، یہاں تک کہ رسولوں پہ ایمان لانا بھی اللہ کے لیے قرضہ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہم صدقات خیرات دیتے ہیں یہ قرضہ ہے۔ آئیے یہ بھی دیکھ لیں، قرآن سے پوچھ لیں، ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ لوگ جو صدقات دیتے ہیں اور وہ عورتیں جو صدقات دیتی ہیں، وہ مرد جو صدقات دیتے ہیں اور جو اللہ کو قرضہ دیتے ہیں، یعنی صدقے اور ہیں۔ قرضہ اور ہے، یعنی صدقے دینا اور ہے، قرضہ اور ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ قرضہ مانگ رہا ہے؟ میں نے بڑا تلاش کیا، نہ نماز قرضہ، نہ روزے قرضہ، نہ حج قرضہ، نہ زکوٰۃ قرضہ، نہ صدقہ اور خیرات قرضہ۔ قرضہ ہے کیا؟ جا کر میری نگاہ امام ششم کے دربار میں ٹھہری، میرا مولا منبر پہ کہہ رہا تھا، من انفقا درہمن، جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کیا اسی نے تو اللہ کو مقروض کیا۔ جس نے 1 روپیہ، اب میں بات جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم جملے کا مزہ لینا، جس نے 1 روپیہ حسین کی عزاداری پر خرچ کیا اسی نے تو اللہ کو مقروض کیا۔ ہم نے عزاداری کی، مقروض کر دیا نا، مجھے کسی کو 10,000 دینے ہوں، میں نے کافی عرصے سے دیا نہ ہو، وہ مجلس میں آ کر سامنے ہی بیٹھ جائے، میں تو مجلس بھول جاؤں گا، اللہ جانے کس وقت مجمع میں کھڑا ہو کر مجھ سے پیسہ مانگ لے، پیسہ مانگ لے۔ گناہگار ہم ہیں، بے شک ہے، قیامت میں جب وہ ہمارے اعمال کی فائل کھولے گا ہم قرضے کا کاغذ نکال دیں گے، پہلے قرضہ تو ادا کر، وہ پہلے ہمارا قرضہ تو ادا کر۔ بس آخری جملہ جو نیچے ہے سب سے، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جناب ابراہیم اپنے ماننے والوں کو قیامت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جو پہلی اسٹیپ کا امام ہے وہ تو ہاتھ کھڑا کر نہیں رہا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جو 18,000 بلندی اوپر امام ہے وہ کہے گا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو پہلی منزل پر ہے، ایک شخص تھا، بھائی یہ سنیں اجازت دیں، وہ آپ کے چھٹے امام کے پاس، اب اس کے دل میں ایک چیز تھی کہ کسی طرح میں ان سے کہلواؤں کہ شیعہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں نا کٹ حجتی، انہیں حجت بنگال بھی کہتے ہیں، اسی حجت میں بنگال نکل گیا، یہ کہتے ہیں کٹ حجتی۔ اسے کہا کسی طرح میں ان سے کہلواؤں گا، اب وہ ذہن میں یہ رکھ کر آیا کہ امام تمہارے شیعہ جہنم میں جائیں گے۔ آ کر بیٹھا اور آ کے کہنے لگا مولا یہ آپ کا قول ہے کہ آپ کے شیعہ جنت میں جائیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ عادل نہیں رہا؟ کہا بے شک ہے۔ تو کہا ان کے گناہوں کا کیا بنے گا؟ مولا نے کہا دنیا میں اللہ ان کو ایسا پڑوسی دے دے گا، وہ انہیں تنگ کرتا رہے گا، ستاتا رہے گا،
ये सब्र करेंगे, वो इसके गुनाहों का कफारा बन जाएगा। मजे लीजिएगा। अब उसके ज़हन में क्या है कि मैंने भेज के ही रहना है, वो दरोगा बनकर आया है जहन्नुम का, मैंने भेज के रहना है। फिर कहने लगा अच्छा अच्छा, अगर इससे भी ज्यादा, मौला ने कहा फिर उसको ऐसी बीवी मिलेगी घर में दे मार चिक 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 चिक, जिंदगी अजीरन हो जाएगी। वो सब्र करेगा, उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगा, पाक हो जाएगा, जन्नत में चलेगा। अच्छा उससे भी ज्यादा, अल्लाह क्या मौला ने कहा बेवक्त की मौत दाखिल हो जाएगी, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई अजीज मर रहा है, वो उस सब्र को बर्दाश्त करेगा, गुनाहों का कफारा हो जाएगा। फिर वो कट हुज्जती बोले अच्छा अगर उससे भी ज्यादा हुआ, मौला ने कहा उस पर सख्त मौत आएगी, ऐसी मौत आएगी जैसे कि मलमल के कपड़े को भिगा कर आप कांटे पर डाले, अभी यूं बेदर्दी से करे तार तार हो जाए, इस तरह उसकी रूह खींची जाएगी, उसके गुनाहों का कफारा हो जाएगा। कह रहे अच्छा इससे भी ज्यादा हो, कहो मलाउन जो तू सोच कर आया है वो कभी नहीं होगा। जो तू सोच कर आया है, सिजदे करो, सारी जिंदगी सिजदे में पड़े रहो कि ऐसे इमाम मिले, किसको मिलते हैं? मुझे तो अफसोस होता है कि जिनके रहबर के पास एक पर भी नहीं होता, उन्हें वो 4-4 पर लगा के उड़ाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ऐसे करीम, ऐसे बुलंद इमाम, इनकी अजमतों में शक, इनकी बुलंदियों में शक, इन पर एतराज़ात, किसको मिलेंगे ऐसे करीम इमाम, ऐसे करीम इमाम और उम्मत का ये सलूक। इनके घर की औरतें जिनसे दुनिया ने इस्मत सीखी, पर्दा सीखा, ये बाजार में आने वाली थी। वो हम मर ना जाए ये सोचकर कि रसूल की बेटियां कभी कूफे का बाजार, कभी शाम का बाजार, शिमरे मलाउन की आवाज, आओ आओ तमाशा देखो, तमाशा देखो, ये अली की बेटियां आई हैं। माँ आपके चौथे इमाम से पूछा, हारिस हमदानी ने पूछा कि मौला, इब्ने मुंजिर मदाइनी ने पूछा, मौला ये शाम का बाजारों में जाने का आपका पहला तजुर्बा था ना? मौला कोई ऐसा एहसास जो अब भी बहुत रुलाता हो? कहा इब्ने मुंजिर तुम्हें मालूम है ये हमें किस रास्तों से ले गए? कहा मौला किस रास्तों से ले गए? कहा ये हमें उन इलाकों से ले गए जो यहूदियों के इलाके थे, जो नसरानियों के इलाके थे। कहा मौला क्यों? कहा जब ये यहूदियों के इलाकों से ले जाते, बीच चौराहे पर हमें ले जाकर बिठा देते और फिर ऐलान कर दे, ओ यहूदियों, जिसको अली से बदला लेना हो, अली की बेटियां आई हैं। इतना सहम सहम के ना रहो, इतना सहम सहम के ना रहो। ये कूफा और शाम नहीं है, वो ये सकीना का गम नहीं है जिसे बाप का नाम लेने पर तमाचे पर। कहते हैं जब मुहर्रम आता है ना, उलमा बयान करते हैं, ये कोई रिवायत नहीं है मगर उलमा से मैंने सुना ही वाकया, वो बयान करते हैं जब मुहर्रम का चांद नजर आता है ना, एक बीबी उठती है बकी से, फिर वो जाती है शाम, और शाम में जाकर एक कब्र पर आवाज देती है, ज़ैनब चांद नजर आ गया। फिर ये दोनों बीबियां एक छोटी सी कब्र पर आती हैं और आकर कहती हैं, सकीना उठो। फिर तीनों बीबियां जहां मजलिस हो रही होती है वहां जाती हैं, और जब आप जो है ना चीख चीख के रोने लगते हो ना, जोर जोर से जब आप चीख चीख के रोते हो ना,
जब चीख के रोते हो तो जो छोटी बच्ची है वो पुपी का हाथ खींच कर कहती है, पुपी ये रो रहे हैं, इन्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा, इन्हें कोई तमाचे नहीं मारेगा। ज़ैनब कहती है, सकीना क्यों मारेगा, तेरे बाप को रो रहे हैं, कोई जुर्म तो नहीं कर रहे। तो कहती है बीवी पे बीवी कहती है, फिर इंसाफ कर पुपी, और मुझे क्यों तमाचे मारे गए। मौला सज्जाद कहते हैं हमें चौराहे पे बिठा दिया जाता, फिर वो कमीना आवाज लगाता, ओ यहूदियों आ जाओ, अली के बच्चे आए हैं, आके बदले लो। इब्ने मुंजिर ने कहा मौला फिर क्या होता, फिर क्या होना क्या था, घरों से कोई डंडे लेके निकल रहा है, कोई ताजियाने लेके निकल रहा है, कोई पत्थर लेके निकल रहा है। कहा मौला फिर हम बदले चुकाते, और जब बदले लेके चले जाते मैं अपनी पुपी को नहीं पहचान पाता। पुपी मुझ 11 को करबला से अली की बेटी चली, 11 को करबला से अली की बेटी चली, 66 रातें 66 दिन अली की बेटी सो ना सकी। 66 रातें 66 दिन अली की बेटी सो ना सकी। जब वापस आई है करबला, कोई शिकवा नहीं किया, भाई से मिली कोई शिकवा नहीं किया। फिर आई मदीने, नाना से भी शिकवा नहीं किया। फिर आई भाई हसन की कब्र पर, शिकवा नहीं किया। लेकिन जब माँ की कब्र पर गई है ना, जब माँ की कब्र पर गई है, दोनों हाथ यूं रखे और एक शेर पढ़ा, ये हर मख्तल ने लिखा है, मिन सहर लयाली अमीना, ए अम्मा मुझे इतना जगाया गया, इतना जगाया गया, अम्मा मेरी आंखों की बीनाई खत्म हो गई, सामने से बाकिर गुजर जाए मैं पहचान नहीं पाती, सज्जाद गुजर जाए मैं पहचान। करबला में जब जंग खत्म हो गई, आपका चौथा इमाम हारिस बिन नौफल पर लानत करता था हर नमाज के बाद। सैयद साबिर इमाम अब किसी पर लानत करेगा, समझे उसने कितना सताया होगा। ये जो हारिस बिन नौफल था, ये जंग खत्म होने के बाद आया और आकर शिमर से कहा मुझे कोई काम बताओ, मैं भी करूं, मेरा भी नाम हो, मुझे भी नाम मिले। उन्होंने कहा काम कैसा, जिसमें मरना था मर गया, जिसमें मारना था मार लिया, जंग खत्म, वापस जा। अब शिमर के पीछे पीछे बढ़ रहा है, कोई काम बताते, कोई काम बताते। अच्छा जो इनाम मिलेगा आधा तेरा आधा मेरा। अब जब उसने बहुत लालच थी, उसने सोचा, हाँ एक काम है, अगर तू कर ले तो तुझे यजीद बड़ा इनाम देगा। कहा वो काम क्या है, कहा बस तेरी ये ड्यूटी है, सब सो जाएं तो सो जाएं, अली की बेटी को सोने नहीं देना। अली की बेटी को सोने नहीं देना। ये जुमला सकीना ने सुना, दौड़ती हुई पुपी के पास आई और आकर कहती है, पुपी तुझे मेरे बाप की कटी हुई रगों का वास्ता, करबला से शाम तक सोना नहीं है। कहा क्यों सकीना, कहा हारिस की ड्यूटी लग गई है तुझे जगाने पर। ज़ैनब ने कहा सकीना मैं कौन सी अकबर की बारात लेकर जा रही हूँ, जहाँ पड़ाव होगा या तो तेरे बाबा का नोहा पढ़ते हुए वक्त गुजर जाएगा या अब्बास का नोहा पढ़ते हुए गुजर जाएगा, मैंने भी कौन सा सोना है। काफिला चला, अब ये मुंतजिर है कहीं बीबी सो ना पाए, बीबी सो ना पाए। जब इसे शक होता बीबी सो रही है, पत्थर उठाता मारता, या अल्लाह में ये मसाइब किस तरह आप तक पहुंचा। कभी आता नेजा चुपो चुपो के भाग जाता, कभी आता
تو کبھی آتا کچھ کرتا, کبھی کوئی ظلم ڈھاتا. ایک جگہ پڑاؤ پڑا 44 دن بعد ایک جگہ پڑاؤ پڑا. علی سب قافلہ روکا گیا. علی کی بیٹی کو ایک جو ہے وہ ایک پیڑ کے تنے کے پاس جگہ ملی. 44 راتوں کی جاگی ہوئی تھی نا, تھوڑی سی پیٹ ٹکائی, جیسے ہی پیٹ دکھائی ہلکی سی نیند آئی. کسی نے جا کے مخبری کی, حارث جس پر تیری ڈیوٹی ہے وہ سو گئی. یہ ملعون تازیانے لے کر چلا. سکینہ نے دیکھا, سکینہ دوڑی پھوپھی کو جگائے, مگر کہاں بچی کی رفتار, کہاں اس کمینے کی رفتار. تیزی سے آیا, اس نے تازیانے گھمانے شروع کیے. آپ کی بیوی زمین پر گر پڑی. تازیانے مارتا جاتا تھا, اتنے مارے زینب کے ہاتھوں کی رسی ٹوٹ گئی. کبھی دائیں تڑپ رہی ہے, کبھی دائیں تڑپ رہی ہے, کبھی بائیں تڑپ رہی ہے, کبھی منہ پہ تازیانے مار رہا ہے, کبھی پشت پر مار رہا ہے. جب منہ سے خون جاری ہونے لگا, زینب نے پیالہ بنایا, ہاتھوں کے پیالے میں دین کا خون جمع کیا, لے کر آئی. عباس کے سر کے سامنے کہتی ہے, عباس یہ تیری اس بہن کا خون ہے جس کے ناز اٹھاتا تھا, جو تیرے پیرے میں سوتی تھی. عباس ہمیں سونے نہیں دیا.